بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبات للمتقین اما بعد۔ جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے، نہیں لگتی کچھ اس میں دولت زیادہ۔ زبان، جی زبان، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے تو ہم دوسروں میں محبتیں بکھیر سکتے ہیں، ہم اس کی مٹھاس سے دوسروں کو قریب لا سکتے ہیں۔ اور یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی اس سلسلے میں فرما رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کیا کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور یہ ارشاد پاک متفق علیہ ہے، اور متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ زبان سے حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زبان کا استعمال صحیح کریں اور اس زبان کے ساتھ دوسروں کو گالیاں نہ دیں، دوسروں کے عیب بیان نہ کریں، دوسروں پر طعن و تشنیع کے تیر نہ برسائیں، اور دوسروں کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اور اس زبان کے ساتھ محبتیں بکھیریں، مٹھاس پیدا کریں، ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے دوسروں کے دلوں میں وہ الفاظ گر کر جائیں اور دوسرے ہمارے قریب ہو جائیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس کی ضمانت پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں، پھر اس شخص کے جنتی ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا بھی استعمال صحیح کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی زبان ہے، زبان انسان کو دوزخ میں اوندے منہ گرانے والی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس زبان کا استعمال صحیح نہ ہو، غلط استعمال کریں تو پھر ہم جنت کے بجائے جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے۔ داناؤں کا قول ہے کہ یاد رکھے تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ بڑھ سکتا ہے، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم وہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، اسلام نے اور پیغمبر انقلاب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے استعمال میں بہت تاکید فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے، اور آپ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا نے فرمایا قیامت کے روز علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں جن کو جب یمن کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت کرنے لگے تو 7 میل تک پیدل تشریف لے گئے، اور جب رخصت کرنے لگے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو یوں پکڑا اور فرمایا کہ اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی ہی تاکید کی۔ اگر اس زبان کا استعمال اگر ہم صحیح کر دیں تو ہمارے گھر جنت کا نمونہ پیش کرنے لگیں۔ ہم اسی زبان کے ساتھ دشمنوں کو دوست بھی بنا سکتے ہیں، دوسروں میں محبتیں بکھیر سکتے ہیں، اسی میں مٹھاس پیدا کر کے، اسی میں محبت اور پیار پیدا کر کے، ایسے الفاظ کا چناؤ کر کے جس میں محبتیں عام ہوں، ہم وہ ان کا استعمال کر کے تو ہم دوسروں کو قریب لا سکتے ہیں، ہم غیروں کو اپنا بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو زیادہ قریب کر سکتے ہیں۔ بس میری آپ سے گزارش یہ ہے
کہ آئیے ہم سب مل کر اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اور جو کلام بھی کریں وہ دوسروں کے فائدے کے لیے کریں، اس لیے کہ ہم جو بھی زبان سے نکل رہا ہے یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ تو لکھ رہے ہیں اسے، اور اگر ہم اپنی زبان مبارک سے اچھے کلمات ادا کریں گے، دوسروں کو جوڑنے کی بات کرنے والے الفاظ استعمال کریں گے، دوسروں کے دلوں کو سکون پہنچانے والے الفاظ استعمال کریں گے، زبان کا صحیح استعمال کریں گے، تو یاد رکھیں یہ کرامن کاتبین بھی ان باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ ہم تو گزر جائیں گے، لیکن یہ نامہ اعمال جو اس فانی دنیا میں تیار ہو رہا ہے یہ تو ہمیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آئیے ہم سب مل کر تو اس زبان کی حفاظت کریں، اور اس زبان کے جس طرح اسلام، دین اسلام اور پیغمبر انقلاب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق اپنی زبان کا استعمال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔